السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف واقعات پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہم واقعات پڑھ رہے ہیں وہ ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پچھلے ہفتے اس میں پڑھا تھا کہ حضرت کعب بن مالک جو ہیں وہ جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ ارادہ کرتے تھے لیکن نہیں جا سکے، اور جس کا انہیں بہت افسوس تھا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے تمام بات سچ سچ بتا دی، جبکہ باقی جو لوگ نہیں گئے تھے انہوں نے بہانے بنائے، جھوٹ بولا، لیکن حضرت کعب بن مالک جو ہیں انہوں نے سچ بولا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ دو صحابی رسول اور بھی تھے جنہوں نے سچ بات کہی تھی، وہ تھے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے تھے حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہہ دیا تھا مدینہ میں کہ وہ ان تینوں سے بات نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ تو سب نے ان لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت کعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بتاتے ہیں کہ مدینہ میں نا وہ بازار میں ٹہل رہے تھے، تو ایک شخص جو کہ غلہ فروخت کرنے وہاں آتا تھا، اور وہ جو تھا وہ شام کے علاقے سے آتا تھا، یعنی غلہ مطلب گرینز یا اناج جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ فروخت کرنے آیا کرتا تھا، تو لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے کعب بن مالک کے بارے میں بتا سکے۔ تو لوگوں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھئی یہ ہیں حضرت کعب بن مالک۔ تو جب وہ حضرت کعب بن مالک کے پاس آیا تو اس نے انہیں شاہ غسان کا ایک خط دیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر زیادتی کی ہے، حالانکہ تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم ذلیل و خوار اور برباد رہو، لہٰذا تم ہمارے پاس چلے آؤ اور ہم تمہیں شایان شان عزت و مرتبہ دیں گے۔ جب انہوں نے یہ خط پڑھا نا تو ان کو تو اور زیادہ عجیب لگا، اور انہوں نے کہا یہ بھی ایک امتحان ہے، اور انہوں نے وہ خط جو ہے وہ جلا دیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا اور کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ تو حضرت کعب نے کہا کہ کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، الگ ہو جاؤ بس۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت کعب نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنی میکے چلی جائیں، یعنی اپنی امی کے گھر چلی جائیں، اور جب تک اللہ اور اس کے رسول جو ہیں اس معاملے کا فیصلہ صادر نہ کر دیں، یعنی اس معاملے کا فیصلہ نہ کر دیں، اس وقت تک اپنی امی کے گھر میں ہی رہنا۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہلال جو ہیں وہ بوڑھے ہیں اور ناتواں شخص ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے جو ان کی خدمت کر سکے، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں حضرت ہلال بن امیہ کے پاس رہوں اور ان کی خدمت کر سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو نا اجازت دے دی کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ وہاں رہ لیں۔ اب کیا ہوا کہ تقریباً 50 نائٹس جب گزر گئیں تو صبح فجر کے وقت حضرت کعب بن مالک جو ہیں وہ اپنی چھت پہ بیٹھے تھے۔ وہ بہت نا اداس تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا بچوں کہ جب آپ سے کوئی ایک دن بھی بات نہ کرے یا تھوڑی دیر بھی بات نہ کرے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، اور ان لوگوں سے تو اتنے دن 50 ڈیز جو ہے وہ کسی نے بات نہیں کی، تو اس لیے وہ بہت زیادہ افسردہ تھے، اپنی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے فجر کی نماز کے بعد۔ تو انہیں نا ایک آواز آئی، کوئی بہت زور سے نا آواز دے کے کہہ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت کعب جو تھے نا وہ سجدے میں گر گئے اور سمجھ گئے کہ آزمائش کا وقت ختم ہو گیا۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد اعلان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے،
اور لوگ جو ہیں وہ تیزی سے ان کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے. دیکھا بچوں آپ نے، سب لوگ ان کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. یعنی مسلمان ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے اور سب اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، سب ایک دوسرے کے دوست بن گئے تھے. تو سب ان کو مبارکباد دینے آ رہے تھے اور کہتے تھے کہ تم کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور لوگ جو تھے نا آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے ہاتھ ملایا اور مبارکباد دی. پھر اس کے بعد حضرت کعب بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ فرمایا، تم کو آج کا دن مبارک ہو. یہ دن ان تمام دنوں میں سے سب سے بہتر ہے جو تمہاری پیدائش کے بعد سے آج تک تم پر گزرے. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ معافی اللہ کی طرف سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح دمک اٹھتا تھا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور ہم اس چہرے کو دیکھ کر جان لیا کرتے تھے کہ آپ خوش ہیں. یعنی آپ اتنے اچھے لگتے تھے. بچوں آپ سوچیں اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں اور تمام صحابہ کرام آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہوں گے اور آپ کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے، کتنا اچھا وہ منظر ہوتا ہوگا، ہے نا؟ اچھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی حضرت کعب نا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس توبہ کی خوشی میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے بطور صدقہ دے دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب نہیں، کچھ مال اپنے پاس بھی رکھو کیونکہ ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا. میں نے عرض کیا، اچھا، میں اپنا وہ حصہ جو خیبر میں ہے روک لیتا ہوں. یعنی انہوں نے جو خیبر کا حصہ تھا نا وہ روک لیا اور باقی مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف سچ بولنے کی برکت سے نجات دی ہے انہیں، اس لیے انہوں نے اس دن اس توبہ کی خوشی میں یہ عہد کیا کہ وہ جب تک زندہ رہیں گے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. یعنی انہوں نے جب یہ عہد کیا نا تو اس عہد کو ہمیشہ نبھایا بھی. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی نا، اس دن سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی ماندہ زندگی میں بھی مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھیں گے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کر لی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس قول تک سچ بولنے والوں کا ساتھ دو. تو بچوں آج جو ہم نے یہ سبق پڑھا ہے الحمدللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا حضرت کعب بن مالک کا. اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ بہت ہی آسان، وہ یہ کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا. کیونکہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا وہ کچھ دیر کے لیے تو بچ جاتے ہیں اور شاید اچھے بھی بن جاتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہوتے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے تو آخرت میں بھی انہیں اس کا اجر نہیں ملے گا اور انہیں گناہ ملے گا. اس لیے اگر ہم سچ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کبھی ایسا ہو جائے کہ کبھی کوئی ہمیں تکلیف بھی اٹھانی پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو سچ بولتا ہے، تو ہم نے عہد کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی ہمیشہ سچ بولیں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے سبق کا یہیں اختتام کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.